قطبی شریف کے دروس کا سلسلہ ہے۔ ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ شروع فی العلم مقدمے پر موقوف ہوتا ہے، کیونکہ اس کی ایک وجہ تو ہم نے پڑھ لیا، کیونکہ مقدمے میں کیا ہوتا ہے، اس علم کی ماہیت کو بیان کیا جاتا ہے، اس علم کی تعریف کو بیان کیا جاتا ہے۔ اب اس علم کو شروع کرنے والا اسے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ آگے کس چیز کا بیان ہوگا۔ اور دوسری وجہ کہ کسی بھی علم میں شروع ہونا مقدمے پر موقوف ہے، اس کی وجہ وَأَمَّا عَلَى بَيَانِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، اس علم کی طرف ضرورت، حاجت، محتاجی کو بیان کرنا۔ اس علم کی حاجت کیا ہے، اس علم کی ضرورت کیا ہے، اس علم کو سیکھنے کا فائدہ کیا ہے، اس علم کو سیکھنے کا مقصد کیا ہے، ان چیزوں کا بیان بھی مقدمے میں ہوتا ہے۔ جب ایک طالب علم ان چیزوں کو پڑھ لیتا ہے تو اسے اس علم کا فائدہ معلوم ہو جاتا ہے، تو وہ ذوق شوق کے ساتھ، حاضر دماغی کے ساتھ، علی وجہ بصیرت اس علم کو شروع کرتا ہے۔ وَأَمَّا عَلَى بَيَانِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، اس علم کی طرف محتاجی، اس علم کی ضرورت کو بیان کرنا۔ فَلِأَنَّهُ، کیونکہ لَوْ لَمْ يَعْلَمْ، یا مجہول پڑھیں گے تو لَوْ لَمْ يُعْلَمْ غایۃ العلم والغرض منہ، جب کسی بھی علم کے مقصد اور غرض کو نہ جانا جائے، لَكَانَ طَلْبُهُ عَبَثًا، اس علم کو حاصل کرنا بیکار ہوگا۔ ایک اور وجہ وَأَمَّا عَلَى مَوْضُوعِهِ، اس علم کے موضوع، اس علم کے موضوع پر یہ مقدمہ مشتمل ہوتا ہے، مقدمہ اس علم کے موضوع پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے شروع فی العلم علی وجہ بصیرت وہ مقدمے پر موقوف ہے، کیونکہ علوم اپنے موضوع کی وجہ سے، اپنے ما ادا سے بقیہ علوم سے ممتاز ہو جاتے ہیں، تو مقدمے میں اس علم کے موضوع کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس لیے جب ایک طالب علم مقدمے کو پڑھ لیتا ہے تو وہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس آگے آنے والی ابحاث کا تعلق کس موضوع سے ہے۔ فَلِأَنَّ تَمَایُزَ الْعُلُومِ بِحَسْبِ تَمَایُزِ الْمَوْضُوعَاتِ، کیونکہ علوم کا باہم ایک دوسرے سے جدا ہونا وہ موضوعات کے الگ الگ ہونے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ علوم کا باہم ایک دوسرے سے جدا ہونا وہ موضوعات کے الگ الگ ہونے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ فَإِنَّ عِلْمَ الْفِقْهِ مَثَلًا إِنَّمَا يَمْتَازُ عَنْ عِلْمِ أُصُولِ الْفِقْهِ بِمَوْضُوعِهِ، کیونکہ علم فقہ مثلاً وہ علم اصول فقہ سے جدا ہے اپنے موضوع کی وجہ سے۔ کیوں؟ لأن علم الفقہ یبحث فیہ عن افعال المکلفین من حیث انہا تحل وتحرم وتصح وتفسد، کیونکہ علم فقہ تو اس میں مکلف افراد، مکلفین کے افعال سے بحث کی جاتی ہے، اس اعتبار سے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز فاسد ہے۔ وعلم اصول الفقہ، اور اصول فقہ کا جو علم ہے، یبحث فیہ عن ادلۃ الشرعیۃ السمعیۃ من حیث انہا یستنبط عنہا الاحکام احکام الشرعیۃ، کیونکہ اصول فقہ تو اس میں دلائل شرعیہ سمعیہ، ایسے شرعی دلائل جو سنے ہوئے ہیں، دلائل شرعیہ سمعیہ سے بحث کی جاتی ہے، اس اعتبار سے کہ ان دلائل سے احکام شرعیہ نکالے جاتے ہیں۔ فَلَمَّا كَانَ لِهَذَا مَوْضُوعٌ، جبکہ اس اصول فقہ کے لیے ایک موضوع ہے،
ولذالک اور علم فقہ کے لیے موضوع آخر دوسرا موضوع ہے سارا علمین متمایزین منفردا کل منہما عن الآخر۔ جب اصول فقہ کے لیے یہ موضوع ہے اور علم فقہ کے لیے وہ موضوع ہے تو سارا دونوں کے دونوں ہو گئے علمین، دو علم ہو گئے، ایسے دو علم ہو گئے متمایزین کہ دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں، منفردن کل منہما دونوں میں سے ہر ایک الگ الگ ہے، منفرد ہے، عن الآخر یا عن الآخری دوسرے سے، کیونکہ غیر منصرف پر جب الف لام آ جائے تو اس پہ کسرہ پڑھنا بھی جائز ہے، عن الآخری دوسرے سے۔ تو فلو لم یعرف الشارع فی العلم ان موضوعہ ای شیء ہوا، جب کسی بھی علم میں شروع ہونے والا شارع نہ پہچانے کہ اس علم کا موضوع کیا ہے، لم یتمیز العلم المطلوب عندہ، تو وہ علم جس کو وہ طلب کر رہا ہے، علم مطلوب اس کے نزدیک بقیہ علوم سے الگ، ممتاز، جدا نہ ہوگا۔ ولم یکن لہ فی طلبہ بصیرۃ، اور اس کے لیے اس علم کو حاصل کرنے میں بصیرت، سمجھ بوجھ اسے حاصل نہیں ہوگی۔ ولما کان بیان الحاجۃ الی المنطق، بس یہاں سے اب باقی نئی چیز کا بیان ہے۔